بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 583 ہے، اور آج کا عنوان ہے اللہ کی رحمت سے امید اور اس کے عذاب سے خوف۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد۔ صحیح ابن حبان کتاب الرقائق۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کوئی بھی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی، اس کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین، یہ حدیث غور سے سمجھنے کی، غور سے سننے اور غور سے سمجھنے کی ہے۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی زندگی کے دو اہم اصول بیان فرمائے ہیں: اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ مومن نہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں بے خوف ہو جاتا ہے اور دھڑے سے گناہ کرنے لگتا ہے، اور نہ ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ خوف اور امید ان دونوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کی سزا کی حقیقت کا مکمل علم ہو جائے تو وہ اپنے اعمال کو ناکافی سمجھتے ہوئے جنت کی امید پر کبھی مغرور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے، اس کی مغفرت کا علم ہو جائے، اس کے فضل، اس کے کرم کی وسعت، کشادگی کا صحیح اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام بندے کو خوف کی بھی ترغیب دیتا ہے، امید کی بھی ترغیب دیتا ہے، اور دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ پیغمبر، آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے، اس بات کی بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 49 اور 50، 49 and 50۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مومن کو نہ اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، سچی توبہ کرتا رہے، ہر وقت اس کی رحمت کا امیدوار رہے، اس کے عذاب سے خوف زدہ رہے۔ یہی خوف اور امید کا توازن، بیلنس، انسان کو تقوی، استقامت اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت پر کامل یقین رکھنے، اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنے، اور دنیا اور آخرت میں اس کی رضا اور اس کی مغفرت پروردگار ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔